آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 25 سورہ شورا آیت نمبر 44 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ من بعده وَتَرَى الظَّالِمِينَ لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يردون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا حسنا جزاک فی الدارین۔ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کا کارساز نہیں ہے، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا واپس پلٹنے کی بھی کوئی راہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب انہیں اس دوزخ میں پیش کیا جائے گا تو ذلت کے مارے جھکے ہوئے اور ان کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے کہ اصل میں خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں رکھا۔ سن لو، ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے اور ان کی کوئی حمایتی نہیں ہوں گے وہاں۔ جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کرے گا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے بچانے کی پھر کوئی راہ نہیں ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے پروردگار کا حکم مان لو، جس کے پلٹنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور تم اظہار ناراضگی میں نہ کر سکو گے۔ اور پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ سسم کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے، اور اگر ان کی بدعمالیوں کے سبب انہیں تکلیف پہنچتی ہے اس وقت انسان ناشکرا ہو جاتا ہے۔ انسانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ آخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین ثم آمین۔ سورہ شورى جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا پچھلے سے دیکھتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ہم اس کو ملا سکیں۔ یہاں پر ہم نے جو کل پڑھا تھا اس میں یہی سب چیزیں تھی کہ جو رزق ہم نے دیا ہے، اس میں نے کچھ تھوڑے سے احکامات اللہ تعالیٰ نے بتایا تھے کہ یہ تمہیں کرنے کے کام ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں وہ اپنے پروردگار کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے پروردگار توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے-حیائی کاموں سے بچتے رہتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات ہے، ایمان لانے والوں کی۔ اور جب انہیں غصہ آ جاتا ہے تو پھر معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے حکم مانتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور ان کے کام جو ہوتے ہیں وہ باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ زیادتی کوئی کرتا ہے تو وہ اس سے بدلہ لے لیتے ہیں، مطلب جتنا کرتا ہے اتنا ہی بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اور برائی کا بدلہ تو پھر ویسے ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ ظالموں کو قطعی پسند نہیں کرتا، اور جو شخص ظالم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو پھر اس پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی کہ بدلہ لینے کی گنجائش ہے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں۔
ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہے۔ اور جو شخص صبر کرتا ہے، اپنے معاف کر دیتے ہیں، تو یہ بڑی اہمیت کا کام ہے، بڑے نصیبے والے، بڑے نیک لوگوں کا کام ہے یہ۔ تو یہ کچھ جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، یہ سب مطلب یہ سب ہم مسلمانوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے یہ سب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوپر شریعت نافذ کر دی کہ یہ میرا حکم ہے اور تم نے اس سب کو ماننا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس میں ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میری مرضی ہے، میں معاف کروں نہ کروں، میں ظلم کروں، میں یہ کروں، یا پھر یہ کہ میں جو ہوں ناحق زیادتی کروں، فساد مچاؤں، صبر نہ کروں، اور پھر اس کے بعد غصہ کروں، جو اللہ نے دیا ہے ہمیں رزق، اس میں سے میں خرچ نہ کروں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اب ہم آج کا جو سبق ہے وہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں کہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کا کارساز نہیں ہے۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس پلٹنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ جب انہیں دوزخ میں پیش کیا جائے گا تو پھر ذلت کے مارے وہ جھکے ہوئے نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کا کارساز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر انہوں کو جو ہے وہ کتابیں دی گئی جو انسانی ہدایت کے لیے بہترین کتاب تھی۔ ہر ایک کے لیے کتاب ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں، میرے بڑوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، میرے تو کسی نے اصلاح ہی نہیں کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ سب کے پاس کتاب ہے۔ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ بالغ ہو چکے ہیں، آپ کو خود پڑھنا ہے، خود دیکھنا ہے کہ کون سا صراط مستقیم ہے، کون سا راستہ کیا ہے۔ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے اپنے والدین نے آپ کو کلمہ سکھایا، نماز سکھایا، قرآن سکھایا، آداب سکھائے، جلنے پلنے کی تمیز سکھائی، بہت ساری چیزیں سکھائی انہوں نے۔ لیکن اب قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ اب تم خود اس کو سمجھو اور اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ تو یہ ہے، تو یہاں پہ کتابیں ہر ایک کے لیے آئی ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ اور پھر اللہ نے صرف کتاب ہی نہیں بھیجی بلکہ ہر نبی بھی بھیجا، رسول بھی بھیجا، تاکہ تمہارے کو صحیح کرے انسان۔ اب رسول تو اب نہیں آئیں گے تو پھر ہم اور آپ یعنی ہم لوگ امت کا کام یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا بتانا ہے کہ ان کی سیرت اور ان کی کردار سازی کیا جائے، ان کی سیرت کو چینج کریں۔ سیرت کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سیرت ہونی چاہیے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی؟ ظاہر ہے کہ ہم سیرت کی کتاب پڑھیں گے تو پتا چلے گا۔ اب جیسے آپ لوگ آج کل تجلیات نبوت پڑھ رہی ہیں، آدھے سے زیادہ آپ لوگوں کا مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کو گھر بیٹھے ہوئے سیرت کی کتاب بھی کوئی آپ کو پڑھا رہا ہے۔ اسی طرح آپ کہیں گے حدیث بھی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اب اس میں سے بہت ساری بہنیں کلاس نہیں لیتی ہیں تو وہ اپنا خود نقصان کرتی ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی، رسول بھیجی، پھر ہماری سیرت اور کردار کی بلندی ہماری کری، تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پھر اگر یہ لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک ہدایت کی کتاب آ گئی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی یہ کر لینا اور وہ نہ کرنا، آپ نے میری بات ہی نہیں سنی۔ جب آئے ہم گھر تو دیکھو ویسی کیا ویسی سب چیزیں، تو پھر کیا کریں گے؟ اب آپ کو سزا تو دیں گے۔ جزا اور سزا کا دن ہم نے بنا لیا اللہ تعالیٰ نے، ایک دن اس میں پھر آپ کو سزا ملے گی یا پھر جزا ملے گی۔ اگر آپ نے مان لیا تو آپ کو جزا ملے گی، انعام ملے گا، اور وہ انعام کتنا بہترین ہوگا کہ جنت کی شکل میں انعام ملے گا۔ اور جنت میں پھر کیا کیا چیزیں ہوں گی، کیا کیا نہریں ہوں گی، کیا کیا کھانے ہوں گے، کیا کیا اسٹائل ہوگا، کیا کپڑے ہوں گے، کیا خوبصورتی ہوگی، کیا حسن ہوگا، کیا جوانی ہوگی، کیا چیزیں نہیں ہوں گی۔ نہ وہاں پر خوف ہوگا، نہ کوئی رنج ہوگا۔ اور جس نے یہاں پر نہیں کی ہدایت کو، اللہ کی نہیں مانی، ہدایت کیسے؟ قرآن نہیں کھولیں گے تو ہدایت کیسے ملے گی ہمیں؟ جس وقت وہ لوگ تورات اور انجیل اور زبور تھی اس میں انہوں نے تحریف کر دی، نہیں اس کو بدل دیتے، اس کو بدل دیتے، یہ ہمارے فائدے کے لیے، اس کے فائدے کے لیے، اس کے فائدے کے لیے۔ قرآن کو تو بدلا نہیں جا سکتا کیونکہ سارے ان کے سینے میں محفوظ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس آخری کتاب کو اس میں کہیں سے بھی کوئی تحریف نہیں کر سکتا ہے، ملاوٹ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب ہمارے لیے حجت ختم ہو گئی ہے کہ جی ہم کہاں سے سیکھیں، ہم کیسے سیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر فرد سیکھ سکتا ہے، اور جب وہ 18 سال کا ہو جاتا ہے یا جب بچے اور بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، ان کے پاس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے اور خود پڑھے۔ جو ہم لوگ، میں دیکھتی ہوں کہ اکثر مائیں بہت زیادہ بے چین ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اب بے چین ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن ان کو زبردستی آپ نہیں کر سکتے۔ ان کو خود پتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط، باقی ہر چیزوں کا ان کو پتا ہے، صرف ان کو یہی نہیں پتا ہے کہ وہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے اور ہمیں جہنم میں جانے کے لیے کس طرح رہنا ہے۔
تو پھر ہمیں ایک حساب سے ان کے ساتھ چلنا چاہیے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ایسے ہوتا ان کے ساتھ تو میں نپٹ لوں گا، آپ کا کام پہنچا دینا تھا، آپ نے پہنچا دیا. اب نہیں پڑھتے تو نہ پڑھے. بچے نماز پڑھنے کے لیے مائیں اٹھا رہی ہوتی ہیں، ناراض ہو رہی ہوتی ہیں، 10 چکرے لگا رہی ہوتی ہیں، بچے ہیں کہ وہیں کے وہیں. تو پھر کیا ہے، ہم کتنا بتائیں گے کتنا بتائیں گے. تو پھر وہی والی آیتوں پر ہی کافی سہارا لیتے ہیں ہم لوگ پھر کہ ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کو بھی کہا گیا تھا، اللہ کے نبی آپ تو ہر انسان کو اللہ نے جب عقل دے دیا ہے تو اس کو خود اپنا وہ ذمہ دار ہے. تو یہاں یہی بات ہے کہ اللہ جسے گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کا کارساز نہیں ہے. اور پھر آگے کی آیت ہے کہ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا واپس پلٹنے کی کوئی راہ ہے، واپس چلے جائیں، بچ جائیں گے. اب کدھر سے بچ سکتے ہیں؟ یعنی آج دنیا میں اپنی سرکشی کی حالت کو چمٹ تو سکتے ہو مگر پلٹتے نہیں ہو. آج کیا ہو رہا ہے؟ سرکشی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کی ہدایت کو نہیں مانا، اس سے چمٹ گئے ہیں. بس ہم نے پردہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا ہے، چمٹ گئے ہیں اس سے کہ ہم نے نہیں کرنا ہے. چمٹے ہوئے ہیں. جھوٹ بولنا ہے، غیبتیں کرنا ہے، برائیاں کرنا ہے، قتل کرنا ہے، فساد کرنا ہے، بے حیائی کرنا ہے، مخلوط محفل میں بیٹھنا ہے، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھائی کرنی ہے، یہ کرنا وہ. چمٹ گئے ہیں ہم اللہ کے نافرمانی کے ساتھ، ہم چمٹ گئے ہیں. قرآن کے ساتھ نہیں چمٹے بلکہ ہم سرکشی کی حالت میں ہم چمٹ گئے ہیں مگر پلٹتے نہیں ہیں. تو اس دن پھر کیا ہوگا؟ اپنی حاجت کو پلٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. تو اس دن پلٹنے کی راہ پوچھیں گے، ہم کیسے پلٹ گئے، اب ہمارا کیا ہوگا. اور اس کا دوسرا مطلب یہ کہ وہ پوچھیں گے کہ کیا ہمارے دوبارہ واپس دنیا میں جانے کی کوئی صورت ہے تاکہ اب ہم نیک عمل کر لیں. تو ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو یا ہم اپنے لوگوں کو یا اطراف میں لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہم ان کو کیسے واپس لے کر آئیں، ان کو کیسے پلٹائیں اس طرف. قرآن تو ان کے پاس بھی ہے. آپ لوگ کیوں پلٹ گئے؟ آپ کیوں آتی ہے کلاس میں؟ آپ لوگ پلٹ گئے نا. آپ کو دل چاہا نا کہ نہیں میں قرآن سے دیکھوں تو صحیح اس میں ہے کیا. اور ہم نے تو اب تک اس کا حق ہی ادا نہیں کیا جس طرح حق ادا کرنے کا تھا. تو ہم پلٹ پلٹ کر آ رہے ہیں نا ادھر، صبح کی کلاس تو رات کی کلاس تو دوپہر کی کلاس تو یہ کلاس تو وہ کلاس. کیونکہ اب ہمیں سمجھ آ گئی، ہمیں اللہ کا خوف ہو گیا. ایسے لوگ وہاں پر یہ بات نہیں کہیں گے کہ کیا پلٹنے کی کوئی صورت ہے. ہمیں تو پلٹنے کی ضرورت ہی نہیں. بھائی دنیا تو غلیظ غلاظت کی جگہ، ہم وہاں کیوں جائیں گندگی میں پھر سے دوبارہ. تو یہ ہماری اگر روح نکل جاتی ہے تو سمجھے کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو سکون مل گیا اور آپ جائیں یہاں سے، دنیا سے. بھائی اتنی گندی جگہ سے نکلے یہاں سے. تو یہ دنیا کیا ہے؟ گندی. جیسے سڑا ہوا بکرا، وہ گدھا جو ہے مرا ہوا پڑا ہوا ہے، اس کے ٹانگ اکڑ کے اوپر ہو چکی ہے. کونے سے جو 2 درہم میں خریدے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون خریدے گا؟ تو دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا، اس میں اتنی اسمیل آ رہی. یہ دنیا ایسے ہی گندی جگہ ہے، اتنی ہی اسمیل والی جگہ ہے. اس کو مت دیکھنا دنیا کو. نہیں، دنیا نے بہت مزے کی ہے. تم نے ابھی مزہ دیکھا ہی کدھر ہے آخرت کا. تو یہاں پر کیا ہے، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کیا واپس پلٹنے کی کوئی راہ ہے؟ اور آپ دیکھیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اور آپ دیکھیں گے کہ جب انہیں دوزخ میں پیش کیا جائے گا تو ذلت کے مارے جھکے ہوئے نگاہوں کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے. یعنی کہ جب انسان کو کسی چیز کی شرمندگی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب ہم اس کیفیت سے باہر نکلے، یہاں سے نکل جائیں. تو اسی طریقے سے جیسے کبوتر کو دیکھتے ہیں نا، جیسے کہ موت کے ڈر سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اسی طریقے سے وہی جب جہنم کے عذاب دیکھیں گے تو ڈر اور ذلت کی وجہ سے آنکھیں بند کر لیں گے. ہم نہیں دیکھ سکتے بھائی، ہم نہیں دیکھ سکتے. دیکھنے کی اب کیا ضرورت ہے؟ ابھی چلو تو صحیح، تم کو سیر تو کراتا ہوں. دیکھنا کیا، دیکھنے ویکھنے کا ٹائم ہے ختم. اب آؤ تم بتاتا ہوں میں تم. کب تک تم آگ بند کر کے شتر مرغ کی طرح چھپتے رہو گے؟ پھر جب مزید گھبراہٹ پیدا ہوگی تو وہی بات ہے کہ کنکھیوں سے ایسے ایسے دیکھے گا بھی انسان کہ اب ہم نکلیں تو صحیح، یہاں سے جلدی سے ہمارا کوئی موقع تو مل جائے. تو جہنم کی طرف دیکھیں گے جس میں عنقریب وہ ڈالے جانے والے ہوں گے. دیکھیں گے اچھا ہے کیا، کہاں لے کے جا رہے ہیں ہمیں، کون سی جگہ پر ہو، اچھا یہ جگہ ہے. تو آنکھوں سے کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے. او ہو، یہ ساری چیزیں تو اللہ نے اپنی کتاب میں بتا دی ہیں. پتہ نہیں ہم سب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پلٹ آئیں گے تو نہیں ہوگا کچھ. نہ کوئی خوف کرو نہ کوئی غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو.
اور اگر تم نے نہیں کیا تو پھر ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے اور عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے. جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے کہ اصل میں خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالے رکھا. اصل جو بدبختی ہے صرف خود ہی گمراہ نہیں ہوئے تھے بلکہ اپنے ساتھ اپنے متعلقین اپنے گھر والوں کو بھی لے کر ڈوبے اور تباہ برباد کر کے ان کو چھوڑا. اگر گھر کا جو ہمارا ریت ہوتا ہے، ہمارا شوہر جو ہمارے گھر کا بڑا ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، ریت ہوتا ہے اپنی بیوی بچوں کا، تو اللہ تعالیٰ تو ان سے پوچھے گا نا. اسی طرح ایک ماں ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اسی طرح ایک استاد ہوتا ہے شاگردوں کے لیے، اسی طرح ہر پورا سسٹم ہوتا ہے. تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اپنے ساتھ اپنے متعلقین اپنے گھر والوں کو بھی لیے ڈوبے گا، کیونکہ نہ وہ خود نماز پڑھتا تھا، نہ اپنے بچوں کو کہتا تھا، نہ وہ خود روزے رکھتا تھا، نہ بچوں کو کہتا تھا. وہ خود بھی شراب پیتا تھا تو بچے بھی شراب پیتے تھے، وہ خود شراب کا کاروبار کرتا تھا تو بچے بھی وہی شراب کا کاروبار کر رہے. تو کیا ہوا؟ باپ بیٹا دونوں گئے، اور بیوی بھی گئی اور بچے بھی گئے، سارے کے سارے پھر گئے جہنم میں. کیا کر کے آیا ہوں میں؟ میرا بزنس ہی تو تھا شراب کا، کیا ہو گیا؟ جب اللہ کی آیت اتری تھی کہ شراب حرام ہو گیا ہے، اب شراب نہیں پینا، تو کیا ہوا تھا آپ سب کو پتا ہے. مدینہ کی گلیاں جو شراب سے بہہ رہی تھی، ہر انسانوں نے اپنے اپنا جو اس کو خالی کر دیا تھا، شراب کے ٹینک کو، جو بھی چیزیں جہاں جمع کرتے تھے. تو اس کے بعد کیا، وہ دو بچوں کا تھا نا، جب ان کا کاروبار سب کا ختم ہو گیا. دو بچے تھے، یتیم بچے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تو والد کا انتقال ہو سکا ہے اور ہم لوگوں کا یہی کاروبار ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اب ہم کیسے کھائیں گے اور پیئیں گے، اور ہم اپنے گھر والوں کو کیسے سنبھالیں گے، اپنی امی بھائی بہنوں کو. اللہ نے ہم کیا کریں پھر؟ ہمارا تو کاروبار ہی یہی ہے شراب کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ختم کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. اور نکالا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھوڑ دیتا. جب اللہ کے بندے تو اللہ ہی کھلائے گا پلائے گا. اللہ بھوکا نہیں سلاتا ہے کسی کو بھی. تو پھر کیا ہوگا اس دن؟ کیا ہوگا؟ اصل میں خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ہی ڈالے رکھا. یعنی کہ پورے گھر کا گھر ہی خراب تھا بھائی. میاں بھی ویسے تھا تو بیوی بھی ویسی تھی تو بچے بھی ویسے تھے، اس کے پوری نسلیں برباد ہو گئی. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی. بہت سارے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، روزہ تک بھی نہیں بچے رکھتے، نہ ماں باپ رکھتے ہیں. تو یہ کاروبار جو ہے نا، اس کو لیے بہت زیادہ سوچنا پڑے گا. پیارے بہنیں، آپ لوگ اس کا خیال رکھیے گا کہ ہمیں خسارہ نہ اٹھانا پڑے وہاں پر. اور اگر آپ کے شوہر یا آپ کے گھر والے اگر اس بات کو نہیں مانتے، ان کو آیت سنائیے، ان کو آیت یہ سنائیے. بس میں آپ کو ایک آیت سناتی ہوں آج. اب آپ مجھے اس کی تفصیل کر کے مجھے خود بتائیں، آپ مجھے سمجھائیں کہ اس کے کیا ہے یہ. تو اصل میں خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں رکھا. بتائیں تو ذرا اس کا مطلب تو بتائیں ہمیں، کیا ہے یہ. تو سن لو، ظالم لوگ جو ہیں دائمی عذاب میں رہیں گے. یہ ظالم ان کو کہا گیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ میں اس جان کو، اس جسم کو آگ میں ڈالنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہم کسی کو گولی چلانے جا رہے ہیں، تو یعنی کہ ہم اب ہمارا جسم جو ہے آگ کی نظر ہو جائے گا. تو ہم نے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں نا. تو ہم لوگ یہ بات تو سمجھتے نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر کیسے ظلم کر سکتے ہیں. کون کرتا ہے اپنے اوپر ظلم؟ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تم اپنے اوپر ظلم کرو گا، پھر تمہاری اسی جسم کو میں آگ میں پھینک دوں گا. تم نے تو خود ہی پھینکوایا ہے اپنے آپ کو آگ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ سن لو، ظالم لوگ تو دائمی عذاب میں رہیں گے، ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اور دائمی کا مطلب ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ رہنے والے لوگ آگ کے اندر ڈالا جائے گا. نکلیں گے، واپس پھر جائیں گے، پھر ساری چمڑے، سب چیزیں، گوشت پوش ہڈی، سب چیزیں کب ختم ہو جائے گا؟ سب جل کے کالا سیاہ ہو جائے گا، لیکن جان نہیں نکلے گی، روح زندہ ہوگی اندر. تڑپ رہا ہوگا انسان درد سے اور تکلیف سے، اور جیسے ہی وہ کھولتے ہوئے گرم پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، فرشتے اس کو دوبارہ دھکا دے کے اس کو پھر سے واپس گرم گرم پانی کے اندر ڈال دے گا. اور پھر سے اس کی دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو بار بار کھالا اور گوشت چڑھائے گا، اور پھر بار بار کھالا اور گوشت اس کے جلیں گے اور گلیں گے، اور اس کو تکلیف ملے گی. کس وجہ سے مل رہی ہے مجھے؟ میں نے کیا کیا؟ کیوں سارا دن پڑے رہتے تھے، دین کا کام نہیں کرتے تھے، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا؟ اب آؤ بتاتا ہوں میں تمہیں. بہت مزے کر لیے دنیا میں نا، اب آؤ بتاتا ہوں. کیوں تم کو میں نے امت بس نہیں بنایا تھا؟ کیوں تم کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت نہیں بنایا؟ تمہارے ذمہ میں نے کوئی کام نہیں لگایا تھا؟ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اقامت دین اور شہادت حق. اس کو یاد رکھیے گا. ایک مسلمان کی، آپ کسی سے پوچھیں، اپنے گھر والوں سے سب لوگ پوچھیں، مجھے کل بتائیں، رات کو بتائیں، کیا آپ پوچھیں ان سے
کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اقامت دین کا کام کرنا اور شہادت حق دینا. حق ہے جو اللہ ہے حق ہے، اس کا رسول حق ہے، اللہ کی کتاب حق ہے، اللہ کی ساری باتیں حق ہے. اس کے خلاف نہ کھڑے ہو جانا. اس کے خلاف کیا کھڑے ہو جائیں گے؟ شادی ہو رہی ہے بیٹے کی، ہر طرح کا ڈانس کی تیاری ہو رہی، 5-5 لاکھ 8-8 لاکھ ایک جوڑے بن رہے، 5 فنکشن ہے، 5 لاکھ کے حساب سے آپ کاؤنٹ کر لیں. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے میری پیاری بہنوں. مجھے اسی دنیا میں بھی رہتی ہوں، ایک ایک چیز کے بارے میں مجھے پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو اور پوری امت کو بچا ہی لے. ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے اور ان کے لیے کوئی حمایتی نہ ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکے گا. صاف ستھرے طریقے سے اللہ نے بتا دیا کہ وہاں تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا جو تمہیں بتا لے، کوئی نہیں بچا سکے گا. اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے بچاؤ کہ پھر کوئی راہ ہی نہیں ہے. جسے اللہ گمراہ کر دے، راہ سے گم ہو گئے. جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، سیدھا راستہ دکھا. کتنا جھوٹ بولتے ہو تم، کتنا جھوٹ بولتے ہو تم اس نماز میں کھڑے ہو کر. تم زبانی خرچہ کرتے ہو، تمہارا ارادہ ابھی بھی غلط راستے پر ہی چلنا ہے، تمہیں سدھرنا ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے یہ؟ اللہ گمراہ کر دے تو اسے بچانے کی کوئی راہ نہیں. اور اگر تم اس راستے پر چلتے ہو، گمراہی کے راستے پر، اللہ تمہارے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے. سورہ لیل میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 2 راستے کی سہولت دیتا ہوں. اب تم کو میں اختیار دے دیا، اب تم سیدھے راستے پہ چلو یا الٹے راستے پہ چلو، یہ تمہاری چوائس ہے. الٹے کا عذاب ہے، سیدھے کا جنت ہے. الٹے پہ چلنا ہے، سیدھے پہ چلنا ہے. کوئی بھی انسان ایسے نہیں بولے گا میں الٹے پہ چلوں گا، میں اتنا بے وقوف ہوں کیا. لیکن عمل تو یہی کر رہے ہو بیوقوفوں والا، الٹے ہی پہ تو چلنے کی کوشش کر رہے ہو. کیسے الٹے پہ چل رہا ہوں؟ آج دیکھو قرآن کے اندر ہدایت کیا اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہمیں، کیسے ہدایتیں دے رہا ہے اللہ. یہاں پر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ہدایت مل رہی ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس چیز سے روکا ہے اور اس چیز کے لیے کہا ہے کہ کرو. تو جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے بچانے کی کوئی راہ نہیں ملتی ہے. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے پروردگار کا حکم مان لو جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. مان لو مان لو مان لو، پروردگار کا حکم مان لو. کسی باجی، کسی آپا، کسی ٹیچر کا حکم کو چھوڑو، آپ اللہ کا حکم مان لو. اللہ کے رسول نے بھی اللہ ہی کا کلام پہنچایا، اور جو آپ کا ٹیچر ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا کلام پہنچا رہا ہے. تو مان لو مان لو، جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صورت نکالے گا ہی نہیں ٹلنے کے لیے. جو تم کر کے آئے ہو میں وہی تو دے رہا ہوں، میں اتنا ناانصاف تھوڑی ہوں، میں تو انصاف پسند ہوں. اتنا تو تمہیں سمجھایا تھا. قرآن میں نے تمہارے لیے 30 سپارے اتارے، کتنی آیتیں اتاری، کتنی آیتیں اتاری. تم نے کسی ایک آیت پر عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو ایک کہانی ہے، کہانی کی کتاب تم پڑھ رہے ہو. ایک زمانے میں ایسا تھا، ایک بادشاہ تھا اور یہ تھا اور وہ تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. یہ کہانی کی کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی. اللہ. پھر وہ کیا کریں گے؟ آنے سے پہلے پہلے پروردگار کا حکم مان لو جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں. یعنی کہ دنیا ان سے عذاب ٹلتا رہا، دنیا میں ان سے عذاب ٹلتا رہا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں بھیجا، تم کو زندہ رکھا. آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، ترسوں بھی. تمہیں 60 سال 70 سال کی عمر دی میں ڈالتا رہا تمہارے اوپر سے عذاب. تمہیں پڑا نہیں تھا میں نے تمہیں، میں مہلت دے رہا تھا، شاید کہ تم پلٹ آؤ، شاید کہ تم پلٹ آؤ، شاید کہ تم پلٹ آؤ. جن کو نہیں پلٹنا ہوتا وہ نہیں پلٹتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کون سا غلط کام کری. مگر اس دن ایسی کوئی صورت نہ ہوگی کہ اس کا دوسرا مطلب یہ کہ جو عذاب اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے کسی میں ہمت نہ ہوگی کہ وہ اسے ٹال سکے. اللہ نے عذاب ہر ایک پر مسلط نہیں کیا ہے، اللہ کے نافرمان بندوں کو مسلط کر دیا اللہ تعالیٰ، اور پھر وہ ٹل نہیں سکے گا. یہاں پر کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے پروردگار کا حکم مان لو جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی.
کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی اماں کے آنچل میں چھپنے کی نہیں ہوگی، کوئی اپنے شوہر کے پاس جا کے چھپ نہیں سکتا، کوئی اپنے بیٹا بیٹی کوئی اپنے ماں باپ کے پاس چھپ نہیں سکتے، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی کہ ہم اس کے پیچھے چھپ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے سمجھاتا ہے، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کوئی تم کو پناہ نہیں دے گا، تم مارے مارے پھر رہے ہوگے، سرداں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھر رہے ہوگے، وہ میری ماں بھی کھڑی ہے، وہ میرے باپ بھی کھڑا ہے، سب جا رہے جنت کی طرف، میں کہاں جا رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میں کس سے مدد لوں، کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں، اور تم ناراض اظہار ناراضگی میں نہ کر سکو گے، یعنی کہ تم تکبر جو ہے، اس طرح سے دو باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ناگواری، اور ایک ہوتا ہے نازیبا اور معقول، اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہے، ناک بھو چڑھانا، ناراضگی کی وہ شکل بنا لینا، ایک یہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اجنبی نہیں ہوگے، تب تمہارے جاننے پہچاننے والے ہوں گے وہاں پر، یعنی کہ ہم، اگر میں اس اپنے ایریے میں رہتی ہوں تو اس ایریے کے لوگ میرے آگے پیچھے وہاں مجھے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، میں کوئی لندن اور فرانس والوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی، میں لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ تو پھر اس کے بعد دوسرا مطلب یہ کہ تم اجنبی ہو نہیں ہوگے، سب تمہیں جاننے پہچانتے ہوں گے، اور تیسرا جو ہے کہ تم بھیس بدل کر چھپ بھی نہیں سکو گے، اور چوتھا مطلب یہ کہ اس دن تم جیسے بھی حالت میں ہوگے اس میں کوئی تبدیلی نہ لا سکو گے، تم جیسے بھی ہوگے کوئی تبدیلی نہیں لا سکو گے۔ 32 ہو گیا، اچھا بس ہم اب اس کو یہاں پہ بند کرتے ہیں، وآخر دعوانا، آیت نمبر 46 تک ہم نے پڑھ لیا، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔